حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس عقیدے کی کتاب کو اور اس رسالے کو شروع کرتے ہوئے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، اللہ یقیناً ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، ولا شیء مثلہ، اور کوئی کائنات کی چیز اس جیسی نہیں، کائنات کی کوئی چیز بھی اس جیسی نہیں، ولا شیء یعجزہ، اور کوئی چیز اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتی، ولا الہ غیرہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اس میں انہوں نے اللہ تعالی کی ذات پاک کا اثبات اور اللہ کی ذات پاک کی وحدت کا سبق دیا اور بتایا کہ ہمارا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں جو بات ارشاد فرمائی اور جو اس کا متن ہے، اور اسی طرح انہوں نے جو چیز الفقہ الابسط میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ ابو مطیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت ایمان کس چیز کا نام ہے، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں کہیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ تشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس بات کی شہادت گواہی دو کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ تو عبارت تھی فقہ ابسط کی۔ اب جب بات آئی فقہ اکبر میں تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور یہ فقہ اکبر کا دوسرا جملہ ہے، اور اصل میں پہلے جملے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ عقیدہ ہے، اور یہ کہو کہ آمنت باللہ، میں اللہ تعالی پر ایمان لایا، اور پوری عبارت یہ تھی کہ آمنت باللہ، میں اللہ تعالی پر ایمان لایا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اس پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر کہ اس کا بھلا اور برا دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، والحساب، اور قیامت میں حساب ہوگا، والمیزان، اور میزان یعنی ترازو قائم کیا جائے گا، والجنت، اور جنت پر ایمان لایا، والنار، اور دوزخ پر ایمان لایا۔ یہ 10 چیزیں حق کلہ، یہ سب کا سب سچ ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ وہی بات ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور ابھی آپ نے ان کی عبارت سنی، اور یہ فرمایا کہ واللہ تعالی واحد، اللہ تعالی ایک ہیں، لا من طریق العدد، تعداد اور گنتی کے اعتبار سے وہ ایک نہیں، ایسے نہیں ہے، ولکن من طریق، بلکہ اس طرح سے کہ انہ لا شریک لہ، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے جو قرآن کریم میں کہا ہے کہ اللہ احد ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اور اللہ تعالی بے نیاز ہے، پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا وہ محتاج ہو، اس کائنات میں پھر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو اس کی محتاج نہ ہو، تو احتیاج ہر ایک کو اللہ سے ہے، اور اللہ کی ذات پاک ایسی ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا نرادھار ہے، یعنی جو کسی آدھار اور سہارے کے بغیر زندہ قائم رہے، کمال کا ترجمہ ہے۔ ایسا ترجمہ اردو میں بھی کوئی نہیں کر سکا جیسا حضرت نے کیا۔ اللہ صمد کا ترجمہ کیا اللہ
نرادھار ہے، بے نیاز ہے۔ نرادھارا ہندی میں کہتے ہیں جو کسی آدھار کہتے ہیں سہارے کو، جو کسی بھی سہارے کے بغیر زندہ رہے، واجب الوجود، خود بخود، بے نیاز، قیوم، تھامنے والا، قائم رکھنے والا، ساری مخلوق اس کی محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں، کھاتا پیتا نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں، کسی نے اس سے جنم نہیں لیا، یعنی اس کی قسم کا کوئی نہیں کہ بیوی ہو یا بیٹا۔ اللہ کے ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد دلیل کے طور پر گویا کہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب دوسرا مسئلہ جو عقیدے کا بیان کر رہے ہیں، اللہ کے ہونے کے بعد وہ اس کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، اور ہمارا ایمان وہی ہے جو اللہ نے ارشاد فرما دیا، اور میں اپنی زبان اور دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کی توحید کا قائل ہوں، اور اس کائنات میں اللہ ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالی بھی اس اعتبار سے ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور بلا شک و شبہ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، کائنات میں کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ کی یہ توحید، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت کو دیکھیں، پہلے اسے حل کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خدا نے اپنی توحید پر دونوں طرح کے دلائل دیے ہیں، عقل سے بھی اور نقل سے بھی۔ تو ہم پہلے عقل کی بات کر لیں کہ عقلاً اللہ ایک ہے تو آخر کیسے ہے؟ کیا عقل کہتی ہے کہ خدا تعالی ایک ہے یا دو ہیں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ معاذ اللہ کہ اس کائنات میں خدا کی وحدانیت یہ ایک سچائی ہے، ایسے ہونا چاہیے کہ یہ کہ اللہ تعالی ایک نہیں ہے اور اس کائنات میں اللہ کے علاوہ دیگر خدا بھی پائے جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے زمانے میں عقل کے بہت سے پرستار ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو ضرورت پیش آ جاتی ہے عقل سے دلیل حاصل کرنے کی، تو اس لیے پہلے تو مرحلے میں ہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی واحد، اللہ تعالی ایک ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں توحید کی دلائل دونوں طرح بیان کی ہیں، اس طرح سے بھی کہ منع فرمایا، اور نقلی دلائل ہیں۔ مثلا اللہ تعالی نے کہا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا پروردگار ایک ہے، اور پھر اس طرح سے بھی کہ اللہ تعالی نے اپنے اکیلے ہونے کو عقلی اعتبار سے بھی بتایا کہ عقل سے کام لو تو بھی وہ ایک ہے، لا من طریق العدد۔ ارشاد فرمایا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالی کی وحدت عدد کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی جو گنتی کرتے ہو 1 2 3 4 جو عدد بنتا ہے، ایسے نہیں، بلکہ اس کی وحدت حقیقی ہے۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ جیسے 1 2 اگر کریں گے کہ اللہ ایک ہے عدد کے اعتبار سے، تو پھر اس کا آدھا بھی ہو جائے گا، پھر اس کا 1/3 اور 1/4 بھی ہو جائے گا، اور پھر 2 بھی ہو جائے گا۔
یاد رکھنا چاہیے کہ واحد کا لفظ جو ہے نا وہ عدد میں شرکت کی نفی پر بولا جاتا ہے، اور واحد اور احد میں فرق ہے۔ عربی میں واحد ایک کو کہتے ہیں، اور ارشاد ہوا قل هو اللہ احد، کہ یہ کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس واحد کے ایک تو عام لغت میں بات آتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب اسے اپنی زبان میں سمجھیے کہ ہم ایک کا لفظ کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اردو زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ایک گلاس دکھائیے۔ ہمارے گھر میں ایک قالین ہے، ایک آدمی کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو نہیں ہے، ایک ہے۔ اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا ایک ہے، ایک ہی تو میری بیٹی ہے۔ اب یہ جو ایک بیٹی اس نے کہا تو ایک ہی ہے، ہی لگا کے مزید اس نے اضافہ کر دیا، اس کا مطلب ہے دوسری بیٹی نہیں ہے۔ اور ایک ہے اردو میں کہ کوئی کہتا ہے کہ بس یہ چیز تو اپنی مثال آپ ہے، اس کائنات میں ایک ہی سورج ہے، تو وہ دونوں طرح سے ایک کہتا ہے، یعنی عدد کی بھی نفی کر رہا ہوتا ہے کہ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، اور اس طرح بھی بول رہا ہوتا ہے اردو میں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو عربی میں بھی واحد کا لفظ اور احد کا لفظ دونوں استعمال ہوتے ہیں ایک کے معنی میں، لیکن واحد اور عدد کا فرق ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، لغت عربی میں یہی کہیں گے، لیکن اس سے شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اچھا وہ ایک ہے تو کیا 1/4 بھی، 1/2 بھی، 1/3 بھی؟ ساتھ ہی امام صاحب رحمۃ اللہ نے نفی کر دی۔ یہ ان کی عظمت ہے کہ اتنے چکنے تھے، اتنے ذہین آدمی تھے، فوراً فرمایا کہ لا من طریق العدد، تعداد کے اعتبار سے نہیں، بلکن من طریقن، بلکہ اس اعتبار سے کہ انہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واحد کا لفظ عدد میں کوئی شریک ہو تو اس کی نفی میں بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کے ہاں اس طرح کے گلاس پائے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی صرف ایک دانہ رہ گیا۔ یہ جو صرف اور ایک دانہ اس نے کہا نا، تو اس نے عدد کی نفی کر دی، یعنی نہ 2 نہ 3 نہ 4 بلکہ صرف ایک۔ اور دوسری یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ واحد کا لفظ جو ہے وہ اجزاء کی نفی میں استعمال نہیں ہوتا۔ مثلا کہتے ہیں کہ کامران انسان ہے، اب اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، ناک، کان، جسم کے بہت سے حصے ہیں نا، تو اجزاء کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ کہا گیا کہ وہ ایک ہے۔ اور احد جو ہے یہ اجزاء کی بھی نفی میں آتا ہے، اسی لیے عرب یہ نہیں کہیں گے کہ زید، بکر، کامران احد ہے۔ تو احد وہ ہے جس میں کسی قسم کی تقسیم نہ ہو سکے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہ۔ اردو میں اگر آپ اس کا صحیح ترجمہ کرنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے یکتا، بے مثال، اس جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، یہ ہے احد۔ اس لیے جو شبہ پڑتا تھا کہ وہ عدد کے اعتبار سے ایک ہے، نہیں، عدد کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، کوئی جز نہیں ہے اس کا، وہ کل ہے اور سب کچھ ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت لکھی، اور پھر وہیں سے یہ عبارت جو ہے آگے بھی نقل ہوئی ہے ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں، جہاں جہاں عقیدہ آتا ہے نا، عقیدے کے باب میں خاص طور پہ عالمگیری میں بھی یہ جملہ مل جائے گا، فتاوی عالمگیری میں رحمہم اللہ انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن عدد کے اعتبار سے نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہ وہ یکتا ہے اپنی ذات اور صفات میں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے کہیں کہیں آگے بڑھا دیتے ہیں یہ لفظ، اور امام صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں کہا کہ انہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔
تو اللہ تعالی کی وحدت گنتی کے اعتبار سے نہیں، ان وحدات میں سے نہیں جن سے عدد بنتا ہے، بلکہ اس کی وحدت حقیقی ہے۔ اور پھر یہ بات نہیں ہے کہ چونکہ اس نے کہا ہے وہ اکیلا ہے تو اس کو اکیلا مان لیا ہے، بلکہ فی نفسہ ہی، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وہ اکیلا ہے، اور اس کی وحدانیت ایسی ہے، اس کی توحید ایسی ہے کہ اس جیسا کائنات میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ حکیم صنائی رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں بہت بڑا آدمی تھا حکیم صنائی، اب بھی مثال اس کا غزنی میں ہے۔ علامہ اقبال، سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ گئے تھے اور وہاں کے متعلق تأثرات اقبال نے نظم کی صورت میں محفوظ کیے تھے۔ حکیم صنائی نے کہا کہ احدثتو شمارا زو مازو شمار از حکیم صنائی نے کہا کہ احدثتو شمار از وے معزول، وہ اکیلا ہے اور گنتی اس کے ہاں کچھ نہیں ہے، 1 2 3۔ سمدستو بالکل بے نیاز ہے، وہ نیاز از وے مخزول، اور محتاجی اس کے ہاں ہے ہی نہیں۔ احد نہ کہ عقل داند و فہم، وہ اکیلا ہونا وہ نہیں ہے جو عقل میں ہماری آتا ہے، یعنی 1 2 3 4۔ وہاں سمد نہ کہ حس شناست وہم، اور ایسی بے نیازی جس کو ہم محسوس کر سکیں وہ اس سے بھی آگے کی بے نیازی ہے۔ اس طور سے واحد ہے، اس طور سے احد ہے کہ کوئی شریک نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان سب مذاہب میں اللہ تعالی کے ساتھ شرک پایا جاتا ہے۔ کائنات کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو حقیقی معنی میں اللہ کی توحید کا قائل ہو۔ یہ پہلا مسئلہ عقیدے کے بیان کا یہ تھا کہ اللہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالی ایک ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اہرمن اور یزدہ 2 خدا مانتے ہیں یا نہیں؟ ایک خیر کا اور ایک شر کا۔ پھر آپ عیسائیوں کو دیکھیں، وہ 3 خدا مانتے ہیں یا نہیں؟ وہ بھی 3 خداؤں کے قائل ہیں معاذ اللہ۔ ایک اللہ تعالی ہے، اور ایک سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ایک ان کی والدہ ماجدہ یا جبریل امین ہے۔ تو یہ 3 خداؤں کے قائل ہیں معاذ اللہ۔ ہندوؤں کو دیکھ لیں، وہ تو مؤرخین نے لکھا ہے کہ 32 کروڑ خداؤں کے قائل ہیں۔ اور اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں، اسلام میں یہ معاملہ نہیں۔ ہمارے ہاں صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہو، اور کوئی نہیں ہے جو اس کائنات کا منتظم اور مربی ہو۔ اللہ ہی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی دلیل میں سورہ اخلاص تحریر فرمائی۔ تو ایک شرک تو وہ ہے جو اللہ کی ذات میں کیا جاتا ہے کہ 2 خدا مان لیے، 3 مان لیے، ہندوؤں کی طرح کئی ایک مان لیے معاذ اللہ۔ اور ایک شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں شرک کیا جائے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں دونوں چیزوں کی نفی کی۔ اللہ نے جہاں فرمایا ہے نا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، لوگوں 2 خدا نہ مانو۔ تو جو گروہ اس دنیا کے 2 خدا مانتا ہے، کہتا ہے کہ ایک نے خیر کو پیدا کیا اور ایک نے شر کو پیدا کیا۔ حکیم، یزداں
بہت ہی نیکی پیدا کرنے والا الگ، اور اہرمن برائیوں کو پیدا کرنے والا۔ اور آپ خود ان کے مذہب پر غور کریں تو ان سے کوئی پوچھے کہ یہ دوسرا خدا جو ہے یہ پہلے خدا کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے؟ اگر اسے پہلے خدا نے ہی پیدا کیا ہے تو خدا نے ایک اور چیز کو پیدا کیا، تو جو پیدا ہوا وہ آگے برائیاں پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ تو بات الگ ہے نا۔ وہ جو پیدا ہوا ہے تو پیدا ہونے والا خدا ہوتا ہے، اور اگر آپ ہی سے تھا دونوں تو پھر دونوں میں علم کا کمال، قدرت کا کمال، حکمت کا کمال، یہ دونوں کمالات دونوں میں موجود ہیں، تو پھر ایک کی ضرورت تو ہوئی، دوسرے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی تھی؟ جب پہلے ہی کے پاس کامل قدرت تھی، اس کا علم کامل تھا، تو دوسرا کہاں سے آ گیا؟ صائبین کا شرک دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں ستاروں کو پیدا کیا اور ہم ان ستاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ یہ جو تم عبادت کرتے ہو ان ستاروں کی کیوں کرتے ہو؟ کہ اللہ کے قریب کر دیں؟ تو کیا اللہ ہماری عبادت سے واقف نہیں رکھتا؟ واقفیت نہیں ہے اسے نہیں معلوم کہ اس کے بندے اس کی عبادت کرتے ہیں؟ اگر اسے نہیں معلوم تو اس کے علم میں قصور ہے، اس کا علم ناقص ہے، وہ خود خدا ہی نہیں رہا۔ اور اگر کہو کہ اسے معلوم ہے تو پھر ستاروں کی کیا پرستش کرنی ہے؟ ستاروں میں اگر قدرت اور اختیارات ہیں تو اللہ کے ساتھ ساتھ پھر ان کو بھی خدا مان دیا، پھر توحید تو نہ رہی۔ ہندوؤں کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حجاب اور پردے میں خدا رہتے ہیں، اور ہم کو واجب ہے کہ ہم عمدہ صورتیں بنائیں، پیتل سے، سونے سے، چاندی سے، مٹی سے، ان کی پرستش کریں تاکہ وہ راضی رہیں۔ اب کوئی پوچھے کہ اگر وہ اس کا محتاج ہے کہ ایسی رنگ برنگ کی صورتیں بنائی جائیں تو محتاج خدا نہیں ہوتا، اور اگر ہم محتاج ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ کوئی سند اس نے نازل کی ہے؟ کتنے ہی جاہل ہیں جو کہتے ہیں کہ مخلوقات میں سے کسی کو توجہ منتشر نہ ہو اس کے لیے قبلہ مقرر کر لیا جائے۔ دریاؤں میں گنگا کو مقرر کر لو، نباتات تلسی کا درخت لے لو، حیوانات میں گائے کو لے لو، معدنیں اور چٹان اور پہاڑ اس میں سے ہمالیہ کو لے لو۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بہت بڑا شرک ہے، اور اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور نہ ہی تاریخی اعتبار سے توحید کے علاوہ کوئی مذہب ثابت ہے۔ اور پھر اللہ کی عبادت کے مراسم ان چیزوں کے ساتھ بچا لاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت سے زیادہ چیز یہ ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، اور اللہ نے سب کی عبادت کی نفی کی ہے اپنے علاوہ۔ کیا اچھی بات شیخ ابولی رودباری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سورہ اخلاص کا نام اخلاص اس لیے رکھا کہ عدد کی شرکت کی نفی ہو جائے، اور پہلا لفظ یہ فرمایا کہ اللہ احد ہے، یعنی کوئی اس جیسا اس کائنات میں نہیں ہے، اور غلبے کی نفی ہو جائے کہ دیکھو خدا کا غلبہ ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کسی کا غلبہ نہیں، اور علت اور معلول اور شکل اور ضد اللہ نے عدد کی کثرت کی نفی اپنی ذات سے کر دی، اور اللہ کے ارادے کے سامنے کسی کا ارادہ غالب آ جائے اس کائنات میں،
اللہ نے اس کی نفی کر دی اور فرما دیا کہ اللہ الصمد. کیا خوبصورت دلیل امام صاحب رحمت اللہ علیہ چن کے لائے ہیں کہ ایک ایک لفظ سورہ اخلاص کا اللہ کی توحید کو ثابت کرتا ہے. اس کائنات میں آپ اگر خود عقلاً سوچیں تو خدا وہ ہے جو اپنی ذات میں بالکل تنہا ہونا چاہیے کہ اس جیسا کوئی نہ ہو، اور اس جیسا جو مانتا ہے خدا نے اس کی نفی کر دی سب سے پہلے. پھر خدا کی ذات کے ساتھ غلبہ ہونا چاہیے، کوئی اس کے سامنے دم نہ مار سکے، اس کا قہر، اس کا غلبہ ہر ایک پہ رہے. اللہ نے اللہ سمد میں اس کو بتا دیا کہ دیکھو کائنات میں میں ہی غالب ہوں، میرے علاوہ کوئی غالب نہیں. پھر کائنات میں انسان سوچتا ہے اپنی عقل سے کہ اس چیز کو اس نے پیدا کیا، اس کو اس نے پیدا کیا، اس کو اس نے پیدا کیا. آخر پر پہنچ کے کیا ہو، کہیں تو رک کے ٹھہر کے کہنا پڑے گا کہ یہ چیز خود بخود ہے، اسے کسی نے نہیں پیدا کیا بلکہ مخلوق اس سے چلی، آگے کی چیزیں اس سے چلی. اس علت اور معلول کو کہ تم ہو تو فلاں سے ہو، فلاں چیز ہے تو فلاں سے بنی ہے، فلاں چیز فلاں سے بنی ہے، اس علت اور معلول کو اللہ نے ختم کر دیا لم یلد ولم یولد کہہ کے کہ نہ اس سے کوئی ہے نہ وہ کسی سے. اور جتنی شکلیں بنتی ہیں، جتنی ضدیں قائم ہوتی ہیں، اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے ساتھ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. روزواری قدس الروح نے کمال کی اللہ کی توحید سمجھی ہے اس سورہ اخلاص سے، اور حق بنتا تھا کہ وہ سمجھتے، اس لیے کہ ساری زندگی جو تزکیہ کرتے رہے اور اللہ کے نام کی ضربیں لگاتے رہے اور اللہ کا نام جپتے رہے، اس کے نتیجے میں اگر خدا کی توحید نہیں آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں آیا تو عمر برباد کی. اللہ کا نام لینا بھی اس انسان کی ظلمت قلب کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہوا. اس لیے عیسائیت جو ہے کہ 3 خدا ہیں وہ باطل ٹھہرتی ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور پھر اس کا بیٹا معاذ اللہ. ایک لمحے کے لیے سوچو، جو اللہ سے بنا ہے وہ اپنی نسبت میں خدا سے چھوٹا ہوا نا، تو چھوٹا خود خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں، دوسری طرف یہ نہیں کہتے کہ خود بخود، بلکہ خدا نے اسے وجود دیا. تو جب خدا نے وجود دیا تو خدا نے وجود دیا، وہ اپنے وجود میں خدا کا محتاج ہوا نا. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنی توحید کی عقلی دلائل بھی بیان کیے، اور اللہ تعالی نے ان عقلی دلائل میں سے کئی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے عقل کے ذریعے انسان کو بتایا ہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں. خدا کی توحید کو عقل سے سمجھو، اور عقل سے اللہ نے ثابت کیا ہے. دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن قرآن عقلی دلائل بھی دیتا ہے. اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے، ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے، بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تمام مذاہب میں صرف اور صرف اسلام ایسا مذہب ہے جو انسانی عقل جب صحیح ہو تو اس کے معیار پر پورا اترتا ہے. اللہ تعالی نے عقلاً دلیل دی کہ اس کی توحید کی ایک یہ دلیل ہے جب اس نے شرک کی نفی کی اور اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس نے مریم کو خدا مت مانو، تو اللہ تعالی نے فرمایا کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. 6 پارے میں سورہ مائدہ میں 75 نمبر آیت دیکھ لیجئے. اللہ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو مریم کے بیٹے ہیں کچھ نہیں ہیں مگر رسول ہیں، نرے رسول ہیں.
مت سمجھو کہ ان میں خدائی صفات ایسی چیزیں آ گئی ہیں اور وہ خدا ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ بس نرے رسول ہیں۔ اللہ نے اپنے وقت میں انہیں بھیجا تاکہ وہ دنیا کی ہدایت کے لیے کام آئیں۔ ٹھیک یہی الفاظ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں 144 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں بس۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے۔ افئن مات او قتلا، اگر وہ انتقال فرما جائیں، موت آ جائے انہیں، لانقلبتم علی اعقابکم، تو تم الٹے پاؤں اس دین سے پھر جاؤ گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی بھی الٹے پاؤں خدا کے دین سے پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس رسول ہیں، ان کے انتقال سے اس کائنات میں اللہ کا قدرت، اللہ کا غلبہ، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ رسول ہے، کوئی خدا تھوڑے ہی ہے۔ اور دلیل اللہ نے یہ دی کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے اور اس دنیا سے تشریف لے جائیں اور لے گئے تو پھر کون بچا سکتا ہے موت سے؟ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کیا اللہ نے دلیل ایسی ہی دی ہے۔ اللہ نے کہا کہ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے، وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں ولی ہے، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو جو خود اپنی زندگی کے مالک نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو خود کھانے کے محتاج ہیں مریم اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ عقلی دلیلیں دیتا ہے۔ 3 آیات اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں تو عقلاً خدا نے کیسی زبردست دلیل دی ہے۔ ایک ہی آیت، دونوں آیات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ وما محمد الا رسول مل مسیح ابن مریم الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس رسول ہیں، خدا تو نہیں۔ مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ رسول ہیں، خدا تو نہیں۔ یہ عقلی بات۔ اور اللہ نے اپنی توحید کی تیسری دلیل عقلاً بہت سی ہیں، لیکن آج صرف 5 آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تیسری آیت دیکھیے، اللہ تعالی نے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے، یہ عقل کی بات ہے، بس صرف عقل کی دلیل۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن میں ایک بات کو پھیر پھیر کے بیان کیا ہے تاکہ لوگ سوچیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور بدکتے ہیں قرآن کو سن کے۔ ایسے ہی جیسے انسان کو ڈائبٹیز ہو جائے، شوگر کا مرض ہو جائے، تو جتنا اس انسان کو میٹھا کھلاؤ اتنی اس کی طبیعت بگڑتی ہے، تو اپنی بیماری پر غور نہیں کرتا اور کہتا ہے میٹھا دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بلڈ پریشر ہو جائے تو جتنا نمک اسے کھلاؤ اتنا ہی اس انسان کی طبیعت بگڑتی ہے، اور اپنی بیماری پر غور نہ کرے اور کہے نمک نہیں ہونا چاہیے تھا، تو جو سلیم الفطرت اور صحت مند آدمی ہے وہ کہے گا کیسی پاگل پنے کی باتیں کرتے ہو، نمک اور چینی کا قصور نہیں، قصور تمہاری طبیعت کا ہے۔ اللہ نے کہا اس قرآن کو ہم نے بیان کیا ہے تاکہ لوگ سوچیں۔ اب جن لوگوں کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا اور جو اس میں عیب نکالتے ہیں اور جو اس کے دلائل کو رد کرتے ہیں، اللہ نے کہا بدکتے ہیں قرآن کو سن کے۔ بدکنا، اس میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک تو نفرت، اور نفرت کی وجہ سے پھر بھاگنا اور نہ سننا۔ دونوں کے لیے اردو میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو دونوں چیزوں کو سمیٹ سکے۔ نفور کا ترجمہ اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بدکنا کیا ہے۔ گھوڑے کو سوئی چبھوئیں اور ان جانوروں کو کوئی غیر معمولی چیز کائنات میں احساس ہو، زلزلے کا، کسی کی موت کا، بدکتے ہیں، نفرت بھی ہوتی ہے، بھاگتے بھی ہیں۔
بچتے ہیں مصیبت سے. ہم کہتے ہیں ہم سوچے تو صحیح، تو اگلی آیت میں اللہ نے جواب دے دیا. ہم کہتے ہیں اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ سوچیں، تو ہم نے ہر طرح بیان کیا ہے. اچھا ہم تیری توحید کو سوچیں، اللہ نے اگلی آیت میں کہا قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، ان سے کہیے کما یقولون، جیسا کہ تم لوگ بتاتے ہو مشرکو اور کافرو، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم بھی اس کائنات میں ہو، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو جو عرش کا مالک ہے اس کی طرف کوئی راہ ڈھونڈتے. اس کائنات میں اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ خدا کی طرف جانے کے لیے کوئی راہ ڈھونڈتا. یعنی آدمی یا وہ خدا غلامی کو کیوں قبول کرتا؟ اللہ کے عرش پر پہنچتا اور اللہ کی ملکیت کو اس سے چھین لیتا. اگر کوئی اور خدا ہوتا، جو اس کائنات میں ہے سو غلام ہے، بندہ ہے، اور غلامی کون قبول کرتا ہے؟ یہ تیسری دلیل. چوتھی جگہ دیکھیے، اس کی تقریر بعد میں عرض کرتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا زمین کے مالک، زمین کے صاحب اور ٹھہرا دی ہیں انہوں نے، خدا کے ساتھ شریک بنا دی ہیں. ہم ینشرون، وہ انہیں اٹھا کر کھڑا کریں گے. کون اٹھائے گا؟ سترواں پارہ سورہ انبیاء اور اس کی آیت نمبر 21 اور 22. ارشاد فرمایا کہ انہوں نے زمین میں میرے علاوہ اور صاحب بنا لیے اپنے، ہم ینشرون، وہ انہیں اٹھائیں گے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا، لفسدتا، دونوں خراب ہوتے، لفسدتا، دونوں خراب ہوتے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے اللہ عرش کا صاحب ان تمام تہمتوں سے جو لوگ اس پر لگاتے ہیں. لا یسأل عما یفعل، اور اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، بالکل نہ پوچھا جائے جو وہ کرے. وہم یسألون، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا. امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کی توحید پہ کوئی آیت نہ ہوتی، نہ سورہ اخلاص ہوتی، نہ باقی آیات ہوتی. صرف عقل مند آدمی کے لیے یہ ایک آیت کافی تھی. اللہ نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو دونوں خراب ہو جاتے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے عرش کا مالک ان باتوں سے جو مشرک اس کے متعلق بتاتے ہیں. پہلے ان معبودوں کا ذکر کیا جو خدا کے برابر سمجھے جاتے تھے، اور ارشاد ہوا اگر دو حاکم ہوتے تو پورا جہان خراب ہو جاتا. 4 آیات ہو گئی، اور 5ویں آیت دیکھیے، وہ اللہ تعالی نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمائی. اور اس 5ویں آیت میں بھی ایسی جامعیت ہے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت بھی نہ ہوتی تو بس یہ ایک ہی آیت کافی تھی. اللہ نے فرمایا ہے 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں، یہ عقل کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا متخذ اللہ من ولد، خدا نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اس کائنات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کا حکم چلتا ہے. اور لوگوں اگر یوں ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو پھر لے جاتا ہر حکم چلانے والا اپنی مخلوق کو، اپنے بنائے کو. ولا علی بعضهم علی بعض، اور یہ خدا ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ نرالا ہے جو کچھ یہ تہمتیں لگاتے ہیں اس سے. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کا اور کھلے کا. فتعالی عما یشرکون، بہت اوپر ہے اس سے جو یہ شریک اس کے ٹھہراتے ہیں.
امر واقعہ یہ کہ قرآن میں کوئی آیت خدا کی توحید پہ نہ ہوتی تو پھر یہ ایک ہی آیت کافی تھی جو 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں 91 نمبر آیت اللہ نے فرمائی ہے کہ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جس کا اس کائنات میں حکم چلے، خدا کے ساتھ اور دوسرا خدا ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا لوگوں تو دو چیزیں ہو جاتی، اذا لذهب كل الہ بما خلق، اس دوسرے خدا نے جو کچھ بنایا ہوتا وہ اپنی مخلوق کو لے کر چل پڑتا کہیں اور، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور پھر یہ دونوں خدا ایک دوسرے سے لڑ پڑتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ایسا جو کچھ اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ یہ سب آیات عقلی، 5 آیات آپ کے سامنے رکھیں اور ان 5 کی ایک ہی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے توحید کا اثبات کیا اور شرک کی نفی کی، اور فرمایا کہ دیکھو اللہ کی ذات ہے، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اگر تم کسی کو خدا مانو گے تو خدا ماننے کی وجہ سے یہ دونوں اپنے اپنے اختیارات جاری رکھیں گے، ایک اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جائے، ایک دوسرا اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جائے، تو یہ دونوں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں، کائنات تباہ ہو جائے۔ مثنوی میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے تو عجیب بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ گر خدا بودے از یکے افزوں، کہ بماندے جہاں بدی قانون، اگر اس کائنات میں ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتا تو ذرا سوچو کہ کائنات کیسے چلتی۔ آگے چل کے کہتے ہیں ہما عالم عدم شدے باہم، بلکہ بیرون آمدے ز عدم، کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سرے سے یہ کائنات پیدا ہی نہ ہوتی۔ لفسدتا کا جو لفظ ہے نا، اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین میں چند خدا ہوتے یا ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ دونوں آسمان اور زمین تباہ ہو جاتے، یعنی عالم کا جو نظام تم دیکھتے ہو سارا درہم برہم ہو جاتا۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے لفسدتا، کہ یہ دونوں عالم سرے سے وجود میں ہی نہ آتے، ختم ہو جاتے، اس لیے کہ دونوں خداؤں کی رائے مختلف ہو جاتی۔ یہ ہے وہ دلیل جس کو فلسفی اور منطقی دلیل تمانع کہتے ہیں یا تنازع کہتے ہیں، یعنی جو باہمی اختلاف پیش آئے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نظام مملکت تباہ ہو جائے گا۔ عقلاً یہ بات محال ہے، آدمی عقل سے کام لے تو خود عقل کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک ہی کھانا آم، کیلے، امرود، ایک ہی آم 2 شخصوں نے پورا کھا لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک آدمی نے کپڑا سیا اور اس نے ایک کرتا سیا ہے، ایک شلوار سیا ہے، اس ایک شلوار کو ایک ہی وقت میں 2 آدمیوں نے پہن لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو 2 مؤثر اثر ڈالنے والے اس کائنات پہ جو پوری قدرت رکھتے ہوں اور جن کا پورا اختیار ہو اس کائنات پہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر خالص منطق کی اصطلاح میں آپ یہ کہیں تو منطقی حضرات قرآن کی اس عقلی دلیل کو صغرا اور کبرا کے ذریعے قائم کرتے ہیں۔ صغرا اور کبرا کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز میں پہنچتے ہیں نتیجے کے اعتبار سے،
مثلا یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جاندار ہے. اسے ذرا سا سمجھنا چاہیے کہ کہتے ہیں ہر انسان جاندار ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہر جاندار جسم والا ہے. تو ایک صغرا تو انہوں نے یہ قائم کیا کہ ہر انسان جاندار ہے، پہلی بات. پھر اس پہ کبرا یہ قائم کیا کہ ہر جاندار جسم والا ہے، اور اس صغرا اور کبرا کے بعد انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ لہذا انسان جسم والا ہے. یہ جو انہوں نے ترتیب بنائی نا، صغرا اور کبرا، اور اس کے بعد اس کی نتیجہ نکالنے کی یہ چیز ہے. اس طرح وہ ثابت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے معاملے میں اس طرح تم سوچو کہ اس کائنات میں جتنے بھی تصرفات ہیں یہ اللہ اکیلا ہے جو کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اور اس کو اس طرح سے دو مقدموں کو آپس میں ملاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تم جانتے ہو کہ ایک اللہ کے علاوہ دوسرا اگر خدا ہوتا تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہر ایک اپنی اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا اور لڑ پڑتے. تو اس کا مطلب ہے کہ دو خدا ہوتے تو کائنات تباہ ہو جاتی. یہ بات آئی سمجھ میں؟ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے کہا. اچھا اس کو بھی ایک طرف ایک لمحے کے لیے کر دیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا نہیں کہا؟ ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ دو خدا ہوتے تو یہ کائنات چلتی یا نہ چلتی؟ نہیں چلتی، تباہ ہو جاتی. اس پہ بھی مزید دلائل دے دیں گے انشاءاللہ. تو ایک سے زیادہ خداؤں سے یہ لازم آتا ہے کہ کائنات تباہ ہو جائے. یہ تو ہے صغرا، چھوٹی بات، چھوٹا مقدمہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات تباہ نہیں ہوئی. دو خدا ہوتے تو کائنات تباہ ہو جاتی، اور اگلا جملہ یہ کہ کائنات تباہ نہیں ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کائنات میں دو خدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہے. تو پہلا جملہ ہم نے یہ کہا کہ اس کائنات میں اگر دو خدا ہوتے تو آپس میں لڑ پڑتے، دو خدا ہوتے تو اپنی اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتے. اور دوسرا جملہ ہم نے کہا کہ دیکھو اس کائنات میں کوئی ایسی نہیں ہوا کہ کوئی اپنی مخلوق کو لے کے الگ چل پڑا ہو، اور نہ ہی اس کائنات میں ایسے ہوا ہے کہ خدا سے کسی کی ایسی لڑائی ہو گئی ہو کہ آج اس کی خدائی اور کل اس کی خدائی. تو جب پوری دنیا میں یہ کائنات میں کام نہیں ہوا، سورج چاند ستارے ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو خدا نہیں ہے. یہ ہے وہ دلیل جو تمانع کے معنی میں آتی ہے. تمانع کا مطلب ہے لڑائی، تزاحم، ایک دوسرے سے مزاحمت کرنا. یہ ایسی دلیل ہے عقل کی کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. عقل میں بات آتی ہے. تفتزانی رحمت اللہ علیہ نے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کام لیا ہے. ہم اسی دلیل کی اور تشریح کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کی توحید کے علاوہ مانے بغیر چارہ نہیں. اس کے بنا یہ کائنات نہیں چل سکتی. ہمارا عقیدہ جو ہے اس کی بنیاد عقل پر بھی ہے کہ دو خداؤں کا ہونا ناممکن ہے. کیونکہ جب آپ کہیں کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا سیدھا سادہ کہ اس تمام کائنات کا اختیار ایک اللہ کو بھی ہے اور ایک کسی اور کو بھی ہے. اور خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے برتر ہو، اور سب سے غنی ہو. عجز، مجبوریاں اس میں نہ پائی جائیں. تو جب اللہ ایسا ہے کہ کائنات میں وہ اپنے نظام میں دو خدا ہیں نا، تو کوئی بھی دوسرے سے مشورہ کر کے خدا چلا رہا ہے کائنات، تو مشورہ لینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناقص ہے. تو ناقص تو خدا نہیں ہوتا.
دونوں خدا اگر مل کے چلا رہے ہیں اور دونوں کی مجموعی قوت سے یہ دنیا کا کارنامہ چل رہا ہے، کائنات چل رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں بھی کوئی مستقل خدا نہیں ہے، یہ مجموعہ ہے، ایک کمیٹی ہے، 2-4 خدا مل کے ان کی ایک کمیٹی بن گئی، وہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ایک خدا سے کام نہیں چلتا تھا، اس لیے 2-3-4 نے مل کے انتظام کیا۔ تو جب کسی خدا کو تنہا اکیلا اس کائنات کا نظم و ضبط چلانے پہ قدرت حاصل نہیں تو وہ ناقص ہے نا، محتاج ہے نا، تو محتاج تو خدا ہوتا نہیں۔ آپ ایک مزدور سے کہتے ہیں کہ یہ بوری اٹھاؤ اور اوپر چھوڑاؤ، وہ کہتا ہے صاحب مجھ سے نہیں اٹھتی، آپ کہتے ہیں میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، دوسرا مزدور لے آتے ہیں تو 2 قوتیں مل کر اس بوجھ کو اٹھا رہی ہیں، تو صاف مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی انفرادی قوت کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرے کی قوت بھی ساتھ لگے گی تو جا کر وہ بوری اٹھے گی۔ تو اگر اس کائنات کو 2 خدا چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خدا کافی نہیں، جب ایک خدا کافی نہیں ہے تو وہ محتاج ہے، تو محتاج تو خدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے کہی۔ ایک اور دلیل دیکھیے، اگر مان لیا جائے معاذ اللہ کہ ہر خدا مستقل خدا ہے، 2-3 خدا متفق ہو گئے اور انہوں نے اس کائنات کو پیدا کیا، تو اس میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ کائنات تو ایک ہے، چیز ایک ہے اور حاکم اس پہ 2 ہیں۔ اگر ایک پیدا نہیں کر سکتا تھا، دونوں نے پیدا کیا تو محتاج ہوئے، لہذا وہ خدا نہیں، یہ تو پہلے گزر چکی بات۔ اور اگر ایک ہی قدرت رکھتا ہے پوری، اس نے کائنات کو پیدا کر دیا، تو ایک قدرت کاملہ کے بعد دوسری کی قدرت کاملہ بیکار ہے، دوسرے نے اتنی قدرت سے پھر کیا کرنا ہے؟ اس لیے دنیا میں کوئی عقل مند آدمی 2 وجود یا 3 وجود کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کو وجود دینے والا اللہ ہے۔ کسی شخص کو 2 آدمی علیحدہ علیحدہ 1,000 روپیہ دیتے ہیں تو اس کے پاس 2,000 ہونے چاہیے نا۔ اب تیسرا آدمی اٹھتا ہے، اس کو آسانی سے مثال سے عرض کرتے ہیں، ایک فقیر آپ کے گھر مانگنے آیا، 1,000 آپ نے دے دیا، اور دوسرا 1,000 آپ کے بچے نے دے دیا، کسی نے دے دیا۔ اب اس کی جیب میں 2,000 ہونے چاہیے۔ جو شرک کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جیب میں 2,000 روپے 2 آدمیوں کی طرف سے عطا کیے گئے، لیکن اس کی جیب میں پہنچ کے وہ 2,000 1,000 ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اگر اس دنیا کے 2 خالق ہوں، 2 موجد ہوں، ہر ایک خالق اپنی اپنی مخلوق بنا رہا ہے، تو پھر بھئی 2 کائناتیں ہونی چاہیے تھیں۔ ایک انسان اس زمین پر بستے ہیں، ایک کسی اور زمین پر بسنے چاہیے تھے۔ ایک خدا اپنی مخلوق کو لے لیتا، دوسرا خدا اپنی مخلوق کو لے لیتا، حالانکہ کائنات میں ایسے نہیں ہے۔ 2 وجود کے ساتھ موجودات نہیں ہیں، ایک ہی وجود کے ساتھ موجودات ہیں، تو دوسرا خدا کہاں ہے؟ پھر ایک صورت یہ بھی ہے تیسری اس کی کہ 2 خداؤں میں اختلاف پیدا ہو جائے، تو لا محالہ یہ ہوگا کہ ایک خدا کچھ چاہتا ہے، دوسرا خدا کچھ چاہتا ہے۔ ایک خدا چاہے گا کہ بارش ہو، دوسرا کہتا ہے بارش نہ ہو، دونوں میں رستہ کشی ہوئی، اور دونوں طرف مشرک آدمی مانتا ہے کہ قدرت کامل ہے۔ بھگوان کہتا ہے اس کو دولت ملے، لکشمی دیوی کہتی ہے اس کو دولت نہ ملے،
اور لکشمی بھی دینے نہ دینے پہ قدرت رکھتی ہے، اور خدا بھگوان معاذ اللہ دینے نہ دینے پہ قدرت رکھتا ہے، بھگوان بھی اور لکشمی بھی، تو اب ان دو خداؤں میں جب مقابلہ ہوگا تو پھر بنے گا کیا؟ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کا چاہا پورا ہو جائے، جو خدا کہتا ہے کہ اس کو دولت دو اس کا کہا بھی پورا ہو جائے، اور جو کہتا ہے نہ دو اس کا کہنا بھی پورا ہو جائے۔ یہ عقلاً کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک بچہ ہے جس کا نام اسامہ ہے، اور وہ 10:05 پہ اپنے ہاتھ کو ہلا بھی رہا تھا اور اس کا ہاتھ ساکن بھی تھا۔ 10:10 پہ اسامہ زندہ تھا اور 10:10 پہ ہی مر گیا تھا۔ دوسرا کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتا ہے جی بس ممکن ہے، 10:05 پہ اسامہ مر گیا، اور پھر کہتا ہے 10:10 پر اسامہ زندہ تھا۔ تو زندہ اور مردہ یہ دونوں ایک ہی جسم کیسے ہو گیا ایک ہی سیکنڈ میں؟ آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ 6:57 پہ میں نے یہ بات سنی بھی اور نہیں بھی سنی، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی کان یا سماعت ہے۔ اب آدمی نے یہ سنا ہے یا نہیں سنا؟ لکشمی کہتی ہے اسے دولت دے دو، خدا بھگوان کہتا ہے نہ دو، اور دونوں کا کہنا پورا ہو جائے، دولت ہو بھی اور نہ بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ دوسری صورت کیا بن سکتی ہے؟ دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ ایک خدا چاہے وہ تو پورا ہو جائے، اس کا ارادہ غالب آیا، اس نے دولت دے دی، اور لکشمی نے کہا دولت نہیں دینی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مغلوب ہو گئی، خدا غالب آ گیا۔ تو جو مغلوب ہو جاتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے، اور جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں بنتا۔ اللہ وہ ہے جو اپنے قدرت میں قاہر ہے، غالب ہے۔ جہاں مقابلے کی صورت آ گئی اور ایک ہار گیا تو جو ہارنے والا تھا وہ خدا نہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں خداؤں کا ارادہ پورا نہ ہو، نہ دینے کا اور نہ روکنے کا، اور یہ عقلاً محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس صورت میں دونوں خداؤں میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بہت سے خدا ہیں، معاذ اللہ، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ان خداؤں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ سارے باہم متفق ہو گئے ہیں اور کارخانہ عالم سب قدرت سے اتفاق سے چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی سلطنت ہے، معاذ اللہ، اکیلے کی یا بہت سے خداؤں کی؟ اگر کہو بہت سے خداؤں کی ہے تو بہت سی قدرتوں جمع ہیں، تو ایک ہی کی قدرت کافی تھی، پھر دوسرا اور تیسرا اور چوتھا یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک خدا کی قدرت کافی نہیں تھی، تو جب ایک خدا کی قدرت کافی نہیں تھی تو وہ خدا ہی نہیں رہا، وہ تو محتاج ہو گیا۔ اگر کہو دو خداؤں کی قدرتوں سے اس کائنات میں چلنا تھا تو دونوں خدائی کے منصب سے معزول ہو گئے، اس لیے کہ دونوں محتاج ہیں، اس لیے کہ وہ خدائی کیا ہوا جس کی قدرت کے بغیر کوئی چیز نہ پیدا ہو سکے۔ اور ایک اور دلیل سنیے اللہ کے اللہ ہونے کی، امام راضی رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے۔ راضی فلسفی تھے، ان کا دماغ اس میں خوب چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا محالہ اگر اس کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ دوسرا ہے تو پھر ہر ایک خدا کی مخلوق بھی الگ ہونی چاہیے تھی، کہ یہ اس خدا نے پیدا کی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، یہ اس خدا نے پیدا کی ہے جسے آہرمن کہتے ہیں، یہ اس خدا نے پیدا کی ہے جسے بھگوان کہتے ہیں، اور ہر ایک پہ نشان لگنا چاہیے تھا کہ یہ اس خدا کی مخلوق ہے، یہ اس خدا کی مخلوق ہے، یہ فلانے خدا کی پیدا کی ہے، یہ فلانے خدا کی۔ جیسے ہم چیز دیکھتے ہیں اور اس پہ مہر دیکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چائنا کی بنی ہوئی ہے، یہ فلاں جگہ کی، فلاں جگہ کی۔ تو جب خالق دو ہیں تو مخلوق بھی الگ الگ ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ کائنات میں
کہیں ایسے نہیں. منہاج السنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ دلیل دی ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کائنات میں کئی ایک مخلوقات ہونی چاہیے تھیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ مخلوق میری ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر ایک سے زائد خدا مانو گے تو پھر دیکھو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک اعلیٰ ہے اور ایک ادنا ہے. اگر کو دونوں برابر کے ہیں تو پھر ایک ہی کا وجود کافی ہے، دوسرا کہاں سے آ گیا؟ اور اگر تم یہ کہو کہ دونوں مل کر چلاتے ہیں تو مل کے کیوں چلاتے ہیں؟ ایک ناقص ہے ایک کامل ہے، تو جو ناقص تھا وہ خدا ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک خدا دوسرے خدا سے ہر طرح بے نیاز ہوگا، اور جو بے نیاز نہیں ہے وہ خدا ہی نہیں ہے. یہ ہیں وہ عقلی دلائل جو اللہ نے اپنی توحید کے دیے ہیں. الغرض اس کائنات میں اس کے علاوہ کہ اللہ ایک ہے کوئی صورت نہیں ہے کہ انسان کوئی دوسرا عقیدہ رکھے.